پڑھو. But since the Hindus were much larger in number, the Muslims feared that under their domination, the culture of the Muslims would پڑھو. pardon, ارے ہاں. would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed. Furthermore, in a country which was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward. It seemed certain to them that as an unalterable and perpetual minority, that their economic position would grow even worse. Thus, to the Muslims in that part of the world, freedom from British rule seemed particularly practically nothing, unless it means freedom from the domination of majority also. اچھا ایک بات یہاں رکو ذرا. اچھا میں پوچھوں یہاں کیا لکھا ہوا ہے. ہم نے ایسے کہ آپ کو بتایا, تم مائک پہ رہنا بیٹا. عمار مائک پہ رہنا بیٹا, ذرا میں تم کو آگے اور پڑھاؤں گا. اچھا دیکھو یہاں لکھا ہوا کیا ہے. کہہ رہے اگر ہم بات کریں اس چیز کے بارے میں کہ ہندوز کے بارے میں جو ان کا کانسیپٹ تھا بھائی, وہ کانسیپٹ کیا تھا. کہہ رہے کہ ارے میرے بیٹا جو سارے کے سارے بچے ہیں, کائنڈلی ذرا مجھے بتائیے گا میری آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. بتاؤ بھائی. اسحاق بیٹا اس کے بعد تم سے ریڈنگ کرواؤں گا. بہت سلو آ رہی ہے میرا بچہ. تمہارا مائک کا مسئلہ ہوگا کیونکہ سارے بچے بول رہے ہیں. رائبہ بیٹا سارے بچے بولنے کی آواز آ رہی ہے. سارے بچے بول رہے ہیں میرا بچہ آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے چلو آج تو گزارا کرو, کل دیکھتے ہیں ذرا. ٹھیک ہے شرد. اچھا خیر سنو. اچھا کیا لکھا ہمارے پاس آگے لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم بات کریں ہندوؤں کے بارے میں تو ہم جانتے, جیسے کہ میرے بچوں میں نے آپ لوگوں کو اس چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے پہلے انفارم کر دیا کہ یہ لیاقت علی خان کی اسپیچ ہے. تو ان کی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کیا کہا. کہنا ہے جیسے کہ ہم کو یہ بات پتا تھی کہ مسلمس کے اگر ہم ان کی ڈومینیشن میں رہتے, ہندوؤں کی ڈومینیشن میں رہتے, جو کچھ بچا کچا کلچر تھا وہ اور تباہ ہوتا, اور بیکورڈنس پہ آتے, اور تباہی کا شکار ہوتے ہر طرح سے, انڈسٹریلی بھی, اکنامکلی بھی, کلچر کے طور پہ بھی. اور کہتے یہی نہیں بلکہ کہہ رہے ان کو یہ بات سمجھنی پڑی تھی کہ بھائی اگر یہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کر کے آتے, کہ انگریز یہ ڈیسائیڈ کرتے کہ ہمارے جانے کے بعد یہاں پہ حکومت وہ کرے گا جو تعداد میں کیا ہے زیادہ ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈیسائیڈ ہوتا تو مطلب کہ ہم لوگ کیا کر پاتے, کچھ کرنے کے قابل نہ رہتے. کیونکہ آخر میں جب وہ ڈیسائیڈ پہلے ہی کر چکے تھے کہ بھائی بس دیٹس اٹ اور کچھ بھی نہیں ہونے والا, تو آبویس سی بات ہے جو ایک تعداد میں زیادہ قوم ہے وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرے گی. ڈیفینیٹ سی بات ہے. وہ بھلا دوسروں کو, باہر کے لوگوں کو سپورٹ کیوں کریں گے. اگر کرتے بھی تو آخر میں دیکھتے, سب سے پہلے وہ اپنی قوم کو دیکھتے. تو وہ بول رہے ہیں بھائی کہ ہمارے لیے انگریزوں کو جانا کافی نہیں تھا, بلکہ ہم یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ کو ایک اور بات کا دھیان رکھنا پڑے گا. کس چیز کا؟ وہ اس چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہمیں انگریزوں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں سے بھی آزادی چاہیے. کیونکہ اگر صرف انگریزوں سے آزادی ملی تو ہمیں آزادی نہیں ملی, بلکہ ہمارے لیے تو یہ ہو گیا کہ ایک کی غلامی سے نکل کر دوسرے کی غلامی میں آ جاتے. یہ والی بات ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو میرے بچوں ہم ذرا آگے اور کنٹینیو کرتے ہیں ہم لوگ. اسحاق ریڈنگ کرو گے. اسحاق ریڈنگ کرو گے بیٹا. اسحاق ارے بولو بھائی. ماشاء اللہ. چلو خیر دیکھتے ہیں. عمار بیٹا دوبارہ مائک پر آؤ ذرا. عمار مائک پہ آؤ میرا بچہ. جی سر آ گیا. بیٹا تھوڑا سا قریب کر کے بولو ذرا, تمہاری آواز تھوڑی سی ہلکی آ رہی ہے. جی اب بولیں. تمہیں میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا بیٹا آگے پڑھنا شروع کرو. شاباش پڑھو ذرا آگے. سر پڑھنا ضروری ہے, آپ ایسے سمجھانا شروع کریں نا نہیں آگے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, پڑھو تم. It was for these reasons they asked for a country of their own. The demand was not so unreasonable as it was made out to be by some people at the time. South Asia was vast enough for two large countries. The Muslims were numerous enough to constitute
a nation bigger than most nations in the world. And in South Asia, there were large enough areas where they were in a majority. It is these areas that were separated and today form the independent sovereign sorry समझ नहीं आ रहा इंडिपेंडेंट state of सॉवरेन से, Pakistan. हाँ शाबाश. State of Pakistan. We believed that we believed then and we believe now that the demand of the Muslims in British India to have a separate state of their own was both on human and geopolitical grounds and a very reasonable demand. To millions of Muslims, it mean to only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. To million of Hindus, it gave the same opportunity for developing their own culture, untrammeled by the constant discontent of a large and unmanageable minority. From the point of view of world peace, of world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states instead of a single uneasy and unwidely state with great strengths and stresses within the body politic was the greatest contribution that could be made towards the creation of a stable new Asia. Peace loving men and women who today lament the strained relations between Pakistan and Bharat and non laments them more than we do should at least have this consolation that had Pakistan not been separated from the rest of the British India, far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals. Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. सोचो क्या लिखा हुआ है. कह रहे हैं बेटा यहाँ पे जरा थोड़ा पढ़ा कर आप लंबा सा ध्यान से सुनो सारे के सारे. सब बच्चे जरा इस चीज को ध्यान से सुनो सारे के सारे. अब लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें एक बात जो लियाकत अली खान के अल्फाज हैं वो क्या बोल रहे हैं. कह रहे हैं कि इस यही वजह थी कि मुसलमानों ने अपने अलग मुल्क की डिमांड करी थी, और कह रहे हैं कि ये डिमांड कोई बिल्कुल भी तौर पे मतलब कैसे नहीं थी कि हमने कोई गलत डिमांड करी थी, बल्कि हमारी डिमांड बिल्कुल हक पे थी. कह रहे हैं क्योंकि साउथ एशिया भाई इतना बड़ा लाजमी था कि इसमें आराम से तो मुल्क बन जाते. कह रहे हैं कि और ऊपर से अगर बात की जाए जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज से वहाँ पर तो आराम से आप कर लेते, बहुत आराम से, मतलब कि आप चाहते तो अपनी आप कहते हैं ना जैसे जिस चीज़ को कि मिसाल के तौर पे हम बोलेंगे हेलो, हाँ, तो बेटा जो आगे से बोल रहे हैं कि मतलब बहुत आराम से यहाँ पर दो मुल्क बन सकते थे. मेरे बच्चों मुल्क छोड़ो, कराची इतना बड़ा है, इतनी बड़ी जगह है जिसकी हद नहीं है. मतलब आप अच्छी तरह से ये बात समझ सकते हो कि कराची भी अगर आप घूमना चाहो तो इतने आराम से नहीं घूम सकते. ये एक शहर की बात कर रहे हैं, ठीक है. और पूरे पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है. इनफैक्ट आपको पता है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना, तो ये उस वक्त में शायद मेरे ख्याल से अपनी आप में बहुत बड़ा मुल्क माना जाता था, क्योंकि और मुल्क थे ही बहुत कम, अक्सर मुल्कों में कब्जा हुआ था. तो ये वजह थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को उसके बावजूद एक इम्पोर्टेंस दी गई. लेकिन अब आगे से लियाकत अली खान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, कहने कि एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो पाकिस्तान मतलब कि जो बनते हुए देखा, आप लोगों को शायद ये लगा होगा कि हम लोग आपके फैसले के खिलाफ थे. क्यों बोल रहे हैं लियाकत अली खान ऐसा? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या डिसाइड किया था कि हमारे जाने के बाद वो हुकूमत करेगा जो तादाद में ज्यादा है. तो हिंदुओं को तो मसला नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि अगर भाई ये वाला फैसला डिसाइड होगा तो हुकूमत में तो हम ही आएंगे और तो कुछ होगा नहीं. अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक थे, अपनी जगह पर अपने पॉइंट पे वो बिल्कुल ठीक थे. लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर आई कि भाई मुस्लिम्स क्या करें, आखिर में आकर तो ये हो रहा है ना. तो आगे से लियाकत अली खान ने कहा कि देखें, अगर आप अलहदगी ना करते, अगर आप अलहदगी ना करते, एक ही जगह पे रखते, तो ये बात याद रखिएगा कि उसका सिर्फ ये रिजल्ट निकलता कि तबाही होती, बस जंग होती, तबाही होती. एशिया में कोई स्टेबिलिटी आने का चांस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता. मतलब कि आने वाले वक्तों में तो बिल्कुल होता ही नहीं, क्योंकि ज़रूर ज़रूर कुछ ना कुछ जहाँ जंग होती, हालात बिगड़ते और ये एक दूसरे को कौम जंग के हालात में मतलब पूरे के पूरे शिकार हो जाती. लड़ते रहते लड़ते रहते लड़ते रहते और कुछ भी नहीं होता. लेकिन कह रहे हैं कि हमारे पास आज के दौर में दो मुल्क मौजूद हैं, पाकिस्तान और भारत, ठीक है.
बेशक प्रेशर है, एक स्ट्रेन है, एक स्ट्रेसफुल माहौल है इन दोनों में, अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, मतलब ना पहले थे ना अब हैं, कुछ भी कर लो आप, मतलब एक ऐसा मुल्क है बचपन से हमारे दिलों में नफरतें डली हुई हैं, बचपन से हम नफरतें पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों क्या होगा, एक नफरत तो होगी, ठीक है। वही वाली बात ना कि हम लोग क्या बोलते हैं भाई जिससे हारना है हार जाओ, इंडिया से नहीं हारो बस, ये वाली जो सोच है हमारे बच्चे बच्चे की। क्रिकेट मैच कुछ भी हो रहा हो, जिससे हारना है हारो, मस्तान की पाकिस्तान, मतलब वो लोग बोलते होंगे पाकिस्तान से ना हारो, पाकिस्तान वाले बोलते होंगे इंडिया से ना हारो, कुछ भी हो जाए बस इनको लाजमी हराना है, उल्टा सवाल है। तो इसीलिए बोल रहे हैं भाई कि पाकिस्तान की क्रिएशन, आप ये मतलब बहुत बड़ी बात थी कि लियाकत अली खान अंग्रेजों के सामने खड़े हुए हैं और अंग्रेजों को गलत बोल रहे हैं कि आपका ये जो फैसला आप लोगों ने किया था कि पाकिस्तान को जो है क्या होना चाहिए, एक मुल्क, मतलब कि कैसे बोलते हैं ना, एक ही मुल्क होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि वो नहीं हो सका, बल्कि हमने पाकिस्तान को जो अलग मुल्क बनाया ये बहुत बेहतर फैसला था, ये इंसानियत के हक में फैसला था। और कह रहे हैं इसी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि एशिया में स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है, आई नहीं है, एशिया में एक स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है अभी रास्ते में, मतलब इसका मतलब ये। खैर आप जानते हो मेरे बच्चों, आज के दौर में तो खैर जो जंग होती है वो होती है अलग किस्म की है। और देखते हैं जरा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। बेटा लाइबा, मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा, आप लाइबा बेटा माइक पर आइए। हेलो। हाँ मेरा बच्चा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। क्लियर आ रही है? आप पहले बोल रहे थे हल्की आ रही है, क्लियर है मेरी आवाज? अब आ रही है। ओके जी। ओके। लाइबा बेटा आप बुक से पढ़ोगे स्क्रीन से पढ़ोगे? बुक से। ठीक है, पता है कहाँ से पढ़ना है? but it has हाँ पढ़ो यहाँ से। but it has done more than that. Cast your mind on all the countries of Asia, one after another. Almost everywhere you will see intense nationalism, great backwardness, impatience with colonial rule, and in some a greater or lesser degree of democratic rule. But in many of them, you will also see internal strains, moral doubts, ideological conflicts, wavering, hesitations, and confusions. Halting democracies and ideological confusions create great anxieties for the government in Asia, for the people of Asia, and for peace-loving and world-minded people anywhere. In the midst of these, Pakistan stands unified. It stands unified because its people are free from mental confusions, which else were create disruptions and cast menacing shadows on the future. They have chosen for themselves the path chalked out for them by their simple, practical, clear-cut beliefs and decisions. Foremost amongst those beliefs are the belief in the supreme sovereignty of God, belief in the equality of man, belief in democracy and the right of the people to be governed by their own freely chosen representatives, believes in individual destiny, in the fundamental freedoms of every single man and woman, in the right of every individual to the fruits of his own honest effort, belief in the sanctity of human life and human liberty, belief in the sanctity of the home, belief in universal peace, but an equal strong belief in devastating aggression, tyranny, tyranny and exploitation. We did not have to acquire or inculcate these beliefs after the foundation of our new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhibited by the contiguity contiguity of life, and without being thwarted, thwarted, thwarted. thwarted by the domination of other conflicting ways of life. For us to be undemocratic or to be
or to ignore individual rights, whether of property, belief or expressions, or to bend our knee to aggression is to destroy completely the very ideals which inspired us in our demand for Pakistan. اچھا ذرا ویٹ کرو. اچھا میرے بچوں ذرا اذان ہو رہی ہے, تھوڑا سا صبر کرو, ٹھیک ہے, تھوڑی دیر رکو ذرا, اس کے بعد میں سمجھانا شروع کرتا ہوں. بسم اللہ. اچھا میرے بچوں, بیٹا دوبارہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں کیونکہ بیٹا یہ بڑے بڑے پیراگراف آ رہے ہیں اور اس میں ذرا ایکسپلینیشن بھی بہت زیادہ ہوگی, تو لہٰذا تھوڑا سا دھیان رکھنا اس بات کا. اب کیا بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آپ جیسے کہ انہوں نے کیا کہا کہ پاکستان کے بننے سے کیا ہوا ہے, اس میں اسٹیبلٹی آئی ہے. لیکن اب سنو ذرا, اب آگے سے کیا بات بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ بلکہ اگر دنیا میں کہیں پر بھی دیکھتے ہیں نا, تو آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ نیشنلزم, دنیا میں ان کی سوچ پیچھے, مطلب کہ سوچ دنیا کے ساتھ ساتھ لے کے نہیں چل رہے, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بس حکومت ہو, آگے بڑھیں, طاقت حاصل کریں, یہ کریں وہ کریں. کہہ رہے ہیں کہ آپ کو طرح طرح کی مسٹیک دیکھنے کو ملیں گی, اتنے سارے ان کے پھڈے آپس میں, کہ آپس میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, ان کے مورل ڈاؤٹس ہیں, مطلب الگ الگ آئیڈیالوجیکل ان کے آئیڈیاز ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ ان کو سنبھالنا بہت مسئلہ ہوتا ہے ان کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ ایشیا کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہاں اسٹیبلٹی ہو. میرے بچوں, دنیا میں ایشیا ایسی جگہ پہ واقع ہے کہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے, اور یہی بول رہے ہیں کہ جو ایشیا کے رہنے والے جو لوگ ہیں, جو یہاں کے ملک کے رہنے والے لوگ ہیں, یہ ان کو بات پتہ ہونی چاہیے کہ بھائی ان تمام چیزوں کی اگر بات کی جائے, آئیڈیاز کی, سوچ کی, لوگوں کی, سسٹم کی, تو کہہ رہے ہیں پاکستان جو ہے نا ان معاملات میں بڑا اسٹرانگ ہے. پاکستان کیا ہے, ان معاملات میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, اور اس کی وجہ کتنی پیاری بتائیے, مطلب اتنی پیاری وجہ آپ ذرا سنو کیا لکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے آلریڈی, ان کا ایک بلیف ہے, ان کا ایک سسٹم ہے, ان کا مسلم ایک سسٹم ہے ان لوگوں کا, مطلب کہ وہ یہ کہ وہ کیا کہتے ہیں, مسلمان ہونے کے ناطے وہ کیا کرنا ہے, پراپرلی طور پہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے, جو کچھ وہ چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کر چکے ہیں, جو بھی سین ہے, بلکہ سب کچھ کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو پراپرلی طور پر اللہ کے حوالے کر دو.
مطلب آپ دیکھو اس کی خوبصورتی دیکھو کتنی بڑی بات ہے. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو چیزیں بنانے کی ضرورت ہے, ہمارے پاس چیزیں بنی بنائی ہیں, ہمیں ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف فالو کرنے کی ضرورت ہے. تم لوگوں نے کیا کیا, الگ سے پورا سسٹم بنایا, یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے, لیکن بھائی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تم لوگوں کا کام ہے, یہ تم لوگوں نے کام کیے سارے کے سارے. اور کیا کہہ رہے ہیں, ہم ایک خدا پہ مانتے ہیں, ہم انسانوں کو مانتے ہیں کہ بھائی ہاں سب میں کیا ہونا چاہیے, ایک انصاف ہونا چاہیے, کسی کو اوپر نیچے نہیں ہوتا ہونا چاہیے. اور کیا بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ, کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بات یہ کہ لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ بھائی ان کی گورنمنٹ وغیرہ کو پراپرلی طور پر چوز کر سکیں, کیونکہ جب تک لوگ خود چوز نہیں کریں گے تب تک کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرے گا. لیکن آئی پرسنلی تھنک کہ تھوڑا سا یہ الگ چیز ہے کہ لیڈر کو چوز کرنے کے لیے, میں آپ کو ایگزامپل دوں چائنا کی. چائنا میں ہے کمیونزم. کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کمیونزم کا مطلب کیا ہے؟ چائنا میں جو سسٹم چل رہا ہے نا وہ ہے کمیونزم کا. کیا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف کمیونزم؟ ہاں میرے بچوں, کیا کمیونزم کا مطلب بتا سکتے ہو بیٹا آپ لوگوں میں سے کوئی؟ شاباش بتاؤ, کیا کوئی کمیونزم کا مطلب بتائے گا میرے بچوں؟ کر لو, بے شک کر لو, دیکھتے ہیں. تم لوگ سرچ بھی کر لو, مسئلہ نہیں ہے, سرچ کرنا ہے سرچ کر لو, کوئی ایشو نہیں ہے. سرچ کر کے سمجھاؤ ذرا مجھے, کاپی پیسٹ نہیں بول رہا, میں کہہ رہا ہوں سمجھاؤ مجھے. ہاں تو پھر بھی کیا, وہی تو بولنا ہے, کمیونزم ہے کیا سمجھاؤ نا. جیسے کہ دیکھو جمہوریت مطلب کہ ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے کہ جسے بولتے ہیں نا کہ مطلب سارے کے سارے آپ کیا کرو گے, ووٹنگ کرو گے, جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ حکومت میں جائے گا. مطلب کہ شرط یہی تو ہے میرا بچہ, تبھی تو بول رہا ہوں کہ تبھی تو میں نے کہا تھا کہ جاؤ سرچ کر لو ہے کہ مجھے پتا ہے, مجھ کو پتا ہے, تبھی تو میں نے یہ بات کہی تھی میرا بچہ آپ سے, میں نے یہ سمجھے. اب میرے بچوں ذرا دھیان سے سنو, کمیونزم میں دراصل اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں نا, چائنا کے سسٹم کی, چائنا کے سسٹم میں کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ وہاں پر صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, بس ایک پولیٹیکل پارٹی. اب آپ بولیں سر ایک پولیٹیکل پارٹی تو ووٹنگ کیا ہوتی ہوگی؟ میرے بچوں وہ ایک پارٹی کا سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہے, انہوں نے اپنا ٹارگٹ ایک بنایا ہوا ہے. پوری پارٹی جو ہے وہاں پر پولیٹیکل, ان کا ٹارگٹ ایک ہے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اب اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے دو الگ الگ لوگ یا تین الگ الگ لوگوں کو کھڑا کر دیا ووٹنگ کروانے کے لیے ان کی. اب جیسے کہ مثال کے طور پہ کرکٹ میں آپ کو ٹارگٹ ملتا ہے, صحیح ہے نا. اب کرکٹ میں ٹارگٹ اگر آپ کو ملتا ہے تو بھائی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کھیلنے والے ہو. کیا بتا آپ ذرا تھوڑے سے رک رک کے کھیلتے ہو, ٹک کرتے ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں آتے ساتھ ہی مار دھاڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ ہوتے ہیں مڈل کے, مطلب کہ وہ ٹک بھی کرتے ہیں اور وقت آنے پر مارتے بھی ہیں. مقصد کہ کیا ہے, ہر کسی کی اپنی الگ اپروچ ہے, ٹارگٹ ایک ہی ہے, اپروچ کیا سب کی الگ الگ ہے. تو یہاں پہ وہی بتانا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ بھائی اگر کمیونزم کی بات کی جائے ان کا ٹارگٹ ایک ہی ہے, اپروچ کرنے والے کی اپروچ الگ ہے. اسی لیے کیا کرتے ہیں کمیونزم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک ٹارگٹ ہے, لڑائی ہونی نہیں ہے. مطلب ایک آپ کا جو مطلب پورا ایک ٹارگٹ ہے اس کو اچیو کرو, کوئی لڑائی ہوئی نہیں آپس میں, ٹھیک ہے نا. اب کیا بول رہے ہیں اس کے علاوہ, کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر انڈیویجول کو, ہر مطلب کہ جو اکیلا اکیلا شخص ہے اس کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو ڈیموکریسی کے مطابق. مطلب یہ کمیونزم کے بارے میں بات نہیں کر رہے, وہ ڈیموکریسی کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ ہر انڈیویجول, ہر شخص کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے. اب کیا بول رہے ہیں, کہیں کہ یہ بڑی پیاری بات کیا کری, یہاں سے ذرا دیکھ رہے ہو, we did not have to acquire or inculcate these beliefs after the foundation of our new state. On the contrary, we founded a new state because we wanted to practice these beliefs without being inhibited by the contiguity and without being thwarted by domination of other conflicting ways of life. کتنی اعلیٰ بات کہہ دی. کہہ رہے ہیں کہ وہی بات, جیسے کہ دوسروں کو سسٹم کی ضرورت تھی, ہمیں نہیں تھی, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو بس اسٹیٹ کی ضرورت تھی, سسٹم تو ہم ساتھ لے کر گھوم رہے تھے اپنا, ہمارے پاس پورا سسٹم موجود تھا. کہ مطلب ہمیں جگہ کی ضرورت تھی, صرف جگہ کی, جہاں پر ہم کیا کر سکیں, اپنے تمام جو اس طرح کے بولتے ہیں نا مذہب کے بارے میں جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس کو پراپرلی فالو کر سکیں. اسلام تو پہلے سے تھا, اسلام تو پہلے سے موجود تھا ہمارے پاس بس جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر ہم پراپرلی اسلام کو فالو کر پاتے, اسلام کی تعلیمات پہ عمل کر پاتے. سب سے بڑی پرابلم ہی تو یہ آ رہی تھی, تبھی تو الگ ملک کی ڈیمانڈ کری تھی.
کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے ہم کو یہ چیز تھی ہمارے پاس کہ ہمیں الگ ملک لازمی چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور کیا بول رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور بات یہ سمجھنی چاہیے کہ بھائی یہ جو آئیڈیاز ہیں, جیسے کہ دیکھو یہاں پر پڑھتے ہیں, for us to be undemocratic or to ignore individual rights whether of property, belief or expression, or to bend our knee is to destroy completely the very ideals which inspired us into demand of Pakistan. کہہ رہے ہیں کہ کیا کہ اگر ہم لوگ, یہ لیاقت علی خان اپنے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ انڈیموکریٹک ہوئے یا اگر ہم نے جو ایک کسی انفرادی بندے کو مطلب کہ اگنور کر دیا, چاہے کسی بھی معاملات میں, اس کی پراپرٹی کے معاملات میں ہو گیا, اس کے مذہب کے معاملات میں ہو گیا, اس کے ایکسپریشن کے معاملات میں ہو گیا, یا پھر اگر ہم تباہی ہم کو آتے ہوئے دکھ رہی ہے اور ہم اپنے گھٹنے ٹیک دیں, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ کیا کریں, تباہی اپنے پاس آتے ہوئے دیکھیں اور اپنا گھٹنے ٹیک دیں, تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری جو سوچ ہے اس کے بالکل اگینسٹ بات ہو جائے گی, کیونکہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو گھٹنے ٹیک دیں, بلکہ ہم اپنے قدموں پہ کھڑے رہ کر کیا کرتے ہیں, اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو کیا کریں, گھٹنے ٹیک دیں. اور کہہ رہے ہیں یہی وجہ, یہی سوچ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرتے ہوئے ہی اتنا بڑا ملک پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں رہتے ہوئے آزاد کروایا. میرے بچوں, یہاں پر ہوا ہمارا آج کا لیکچر ختم. ٹھیک ہے, کسی بھی بچے کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ, بیٹا کائنڈلی پوچھ لیجئے. اگر نہیں ہے تو میرے بچوں صرف مجھے چیٹ پہ اتنا بتا دو کہ آل کلیئر, صرف اتنا کام کر دو, چیٹ پر صرف مجھے بتا دو آل کلیئر. اگر کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لو, نہیں ہے تو کائنڈلی بیٹا سارے کے سارے ذرا چیٹ پہ بتاؤ آل کلیئر. سب بچوں کو بول رہا ہوں, یہ 2-3 بچوں نے جو میسج کیا نا, صرف 2-3 کو نہیں بول رہا. لاوا بیٹا بعد میں کروائیں گے, پہلے ذرا چیپٹر سمجھا دیں, میرے چیپٹر تو تھوڑا گھچ پچ ہو جائے گا. ابھی بھی تھوڑے سے بچے رہتے ہیں بھائی, میسج نہیں کر رہے. باقی جو تھوڑے بہت رہ گئے تو بیٹا تم لوگ بھی میسج کرو, شاباش جلدی. ٹھیک ہے, تو میرے بچوں بیٹا اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں. صحیح ہے, اچھا اچھا اچھا. اب میرے بچوں بیٹا اس کو ہم ذرا نیکسٹ ٹائم کنٹینیو کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کو ہم ذرا بعد میں کنٹینیو کریں گے. بیٹا آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. صحیح ہے میرے بچوں, کل سارے کے سارے ٹائم پر آنا. میں شاید ہو سکتا ہے کہ بیٹا کیا بتا اسی وقت میں ٹائم میں شاید نماز وغیرہ پڑھا کروں گا بیٹا, کیونکہ یہی وقت ملتا ہے. تو پریشان مت ہونا, پہلے سے بتا رہا ہوں, پریشان مت ہونا. نماز پڑھ کے میں بس اگر تھوڑا سا 5-10 منٹ لیٹ ہو جایا کروں تو ویٹ کر لیا کرو, نماز پڑھ کے ڈائریکٹ آپ کی کلاس ہی دینے آؤں گا, فکر نہیں کرو انشاءاللہ. ٹھیک ہے میرے بچوں, اوکے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.